بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس عظیم برتر ذات کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں پوری کائنات کا خالق ہے، جس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، جس کے قبضہ قدرت میں زندگی بھی ہے اور موت بھی۔ وہی ہے جو دلوں کے بید جانتا ہے، جو رات کی تاریکی میں بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کی رحمت کے بغیر ایک سانس بھی ممکن نہیں۔ اور ہر قسم کے درود و سلام میری جان سے پیارے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار شمس الضحیٰ و بدر الدجا حبیبک افضل الخلق وعلی آلہ و اصحابہ طب القلوب و نور الابصار وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ ترجمہ ہے: اے اللہ، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، جو نوروں کے نور، دن کے سورج، رات کے چاند، تیرے محبوب اور سب سے افضل ہیں۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اصحاب پر بھی، جو دلوں کی شفا اور آنکھوں کا نور ہیں، اور خوب برکت اور سلام نازل فرما۔ آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جس موضوع پر گفتگو سماعت کریں گے وہ ہے یوم عاشوراء کا تاریخی اور روحانی پیغام۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام اسلامی تاریخ کا ایک نہایت عظیم دن ہے۔ یہ دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ نجات عطا فرماتا ہے اور ظالموں کو عبرتناک انجام دیتا ہے۔ قرآن مجید سورہ بروج آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ فرمایا بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلانے والا عذاب ہے۔ تفسیر سنیں۔ عاشوراء ہمیں ظالموں کے انجام کی یاد دلاتا ہے۔ ظلم کرنے والوں کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہے۔ اللہ اپنے مظلوم بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ فرمایا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تفسیر: محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے۔ عاشوراء کا دن اس حرمت کی انتہا ہے۔ اس دن خاص طور پر گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تشریح: عاشوراء کا روزہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ یہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ دن اللہ کی رحمت کا خاص دن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نحن احق بموسیٰ منکم۔ فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تشریح: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے عاشوراء کے روزے کے مقابلے میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ یہ دن انبیاء کی نجات کا یادگار دن ہے۔ تاریخی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تو یہ واقعہ 10 محرم عاشوراء کے دن پیش آیا۔ فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ یہ دن حق کی فتح اور باطل کی ہلاکت کا دن بنا۔ واقعہ کربلا کا عظیم امتحان۔ اسی دن بعد میں تاریخ اسلام میں ایک اور عظیم واقعہ پیش آیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے لیے عظیم قربانی دی، ظلم کے خلاف ڈٹ گئے، دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔
حق کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ سبق: عاشورہ حق کی فتح کا دن ہے، ظلم ہمیشہ مٹ جاتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو بلند مقام دیتا ہے۔ یوم عاشورہ کا پیغام: اللہ پر کامل بھروسہ، ظلم سے نفرت، حق پر ثابت قدمی، روزہ اور عبادت، گناہوں سے بچاؤ۔ خلاصہ بیان: یوم عاشورہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اللہ مظلوم کو نہیں چھوڑتا، باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے، نیک عمل ہمیشہ باقی رہتا ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وما علینا الا بلاغ الحق واللہ ولی التوفیق۔ ترجمہ: اور ہم پر صرف حق بات پہنچانا ہے اور توفیق دینے والی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ اے کائنات کے خالق و مالک، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہر جہان کے پروردگار، ہم نے جو درس سنا اس پر عمل کر کے دوسروں کو راہ حق پر لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رحمتوں کے خزانے کھولنے والے رب، سب سننے والوں کی ہر جائز خواہش و تمنا کو قبول و منظور فرما۔ اے غفور الرحیم، بے حد بخشنے والے مالک، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رزق دینے والے ہر مخلوق کے کفیل، سب نمازیوں کے رزق میں مال و جان، گھروں میں برکتیں نازل فرما۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے باری تعالی، پوری کائنات کے ہر انسان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بنا۔ اے دلوں کے حال جاننے والے حکیم و خبیر، سب کے دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن و منور فرما۔ اے مشکلوں کو آسان کرنے والے قادر مطلق، ہمیں ہر قسم کی مشکلوں، مصیبتوں اور بیماریوں سے دور فرما۔ اے ہدایت کے نور کو بانٹنے والے معبود برحق، اپنے نور سے پوری کائنات کو روشن و منور فرما۔ اے ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والے رب لم یزل، بے اولادوں کو نیک صالح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔